السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے استغفار کی فضیلت۔ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے رزق کو بڑھانا ہے تو وہ استغفار کرے۔ انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفیکٹ میجورٹی صحابہ جب بھی وہ کوئی پوچھتے تھے کوئی ذکر استغفار کے بارے میں، ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لے، بہت زیادہ کانسٹنٹ اس کا جو ہے وہ ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا، آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں، اور جو بندہ جتنے زیادہ گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار نہیں کرتا تو اس کے معاملات بہت تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سب سے جو بہترین آیا ہے، یہ ون آف دا فیورٹ آیا ہے۔ میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیورٹ آیا کون سی ہے، صحابہ کی آپس کی کنورسیشن ہی ہوتی تھی، وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیورٹ آیا کون سی ہے، آپ کی فیورٹ آیا کون سی ہے۔ چیپٹر 39 ورس نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس کی، who have crossed the limits، اسرف یعنی اسراف کر دیا ہوا ہے، زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس کے اوپر۔ کیا کہو انہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آیا، تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان کی ڈسٹنس کو فل کر، لیکن تم اس سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لوسٹ ہو گیا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا، اس کیمل میں پانی بھی تھا، اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا، اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے اور وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یعنی خوشی میں وہ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی خوشی پسند ہے کہ جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اتنا گناہ گار ہے، یا تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیری بات اللہ تک پہنچے۔ حدیث کہتی ہے کہ جب گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب اچھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اے اسٹار لیتے رہیں، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی جب، لیکن بیک بینچرز یا پھر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس۔ تو یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسٹونش ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھوایا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمز مائی ریتھ، بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے یا میری جو محبت ہے یا میری جو مرسی ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے، وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس زمین پر چل نہ سکے، لیکن کتنے چانس دیتا ہے اللہ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے ایک ٹائم پہ، وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، حالانکہ ایٹ ون مومن گناہ کر رہے ہیں، نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ انسان خود دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کبھی انسان پر دروازہ بند نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشن کے بارے میں آپ سب سے بات کروں گی، بہت ضروری ہے کیونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ ہمارے باپ کا عمل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے، وی شوڈ ہوپ فار ہز ریپینٹنس،
ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ ویریلی ایڈمز disobeyed due to desire and he was forgiven. کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے ڈیزائر کی تھی نا کہ اللہ نے منع کیا کہ ٹری سے نہیں کھانا، سیلف کنٹرول ظاہر ہے لوز ہو گیا فار وٹ ایور ریزن، اور ڈیزائر کی وجہ سے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا، سفیان ابن عیانہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance, fear that the perpetrator may be cursed. لیکن اگر کوئی شخص تکبر ہو کر، جیسے فرعون نے کیا تھا، ایک تو گناہ کر رہا ہے، پھر بچوں کو مار رہا ہے، آگے سے اعلان کر رہا ہے میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں، تو یہ والا جو سین ہے اس کے بارے میں کہ دیٹ پرسن ول بی کرسڈ. ویریلی ابلیس disobeyed ڈیو ٹو پرائڈ اینڈ ہی واز کرسڈ. کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا، لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے. لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا، وہ کرسڈ ہو گیا، اس لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. سبسکرائب کرنے کے بعد نا گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے.